اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المعارج کریں گے۔ یہ معراج نہیں ہے، یہ معارج ہے۔ کئی لوگ جلدی میں شاید اس کو معراج نہ پڑھ لیں، یہ معارج ہے۔ اور اس کا مطلب ویسے یہی ہے کہ سیڑھیاں اسی سورہ میں میرے خیال سے دو جگہوں پہ اس کا نام آیا ہے، لیکن اور اس کا مطلب ہے سیڑھیاں، اترنے والی سیڑھیاں۔ تو یہ بھی مکی ہی سورہ ہے، اور جو 43 اس کی آیات ہیں، کوشش کریں گے کہ ساری کریں، ویسے ہی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ پوری کی پوری سورہ آخرت کے جو قرآن پاک کا میں یہ ابھی جو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا مین ٹاپک ہی یہی ہے۔ ہر سورہ اب تو لگاتار میرے خیال سے پچھلی 10-15 صورتیں ہو گئی ہیں جو ہم نے لگاتار ہی پڑھی ہیں، جن میں پوری کی پوری سورہ کا آلموسٹ، اگر کچھ کا نہیں بھی تھا پوری کا، ان کا آدھا کر لیں، لیکن وہ شروع اسی ٹاپک سے ہوئی ہیں۔ اور آدھا ٹاپک یہی ہے آخرت کا، جواب دہی کا، اللہ کے سامنے پیش ہونا اور قیامت سے ڈرنا۔ یہ مین ٹاپک جس کو میں قرآن پاک کا کہہ رہا ہوں۔ ٹوٹل مین پیغام کیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، ہم خود سے نہیں بنے، کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور وہی مالک ہے، وہی چلا رہا ہے یہ سب۔ اور اس دنیا میں ہم جو بھی کریں گے وہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھی، اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، انسانوں میں سے ہی چنے وہ، اور ایک دن کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اس سب کا جواب دینا ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے رہیں۔ اور وہ جو خالق اور مالک ہے وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر شرک کریں گے تو اس کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کو اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ مین پیغام ہے۔ تو تو اس میں بھی مین چیز یہی ہے کہ جواب دینا ہے ہم نے۔ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اللہ سے ڈر کے کام کریں، جو بھی کریں اللہ کو ذہن میں رکھ کے کریں۔ تو یہ مین پیغام ہے۔ اور اس سورہ کا تو شروع سے لے کے اینڈ تک ایک ایک آیت جو ہے وہ اسی چیز کو بیان کر رہی ہے۔ اس میں تو کوئی اور واقعہ بھی نہیں ہے، حالانکہ 44 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو مکی سورہ کا وہ ہوتا ہے موضوع جس طرح کا، وہی اسی طرح کا ہی اس کا بھی ہے۔ آیت نمبر 1، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے۔ دیکھیں شروع سے ہی اللہ پاک اس کو عذاب ہی کہہ رہے ہیں، اور وہ ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 2، اور یہ میں کنٹیکس بار بار سمجھاتا ہوں کیونکہ مکہ کے لوگوں، یہ مکی سورہ ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہیں، تو یہ زیادہ جو بعد والی قرآن پاک میں بعد والی جو سورہ ہیں، چھوٹی چھوٹی سورہ، یہ زیادہ تر مکی ہی ہیں، مدنی میں ہیں، ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کافی ساری مدنی بھی، لیکن زیادہ تر ان میں مکی ہی ہیں۔ اور تو وہ مکہ کے جو لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے بہت زیادہ، تو ان کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں، اس طرح کی ہی باتیں ہیں ان میں، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ آیت نمبر 2، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ یہ عذاب کن پہ آئے گا؟ جو نہ ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں۔ آیت نمبر 3، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ اب یہاں وہ معارج، آپ آخری لفظ اگر دیکھیں نا، تو اس اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا کافروں پہ، جو ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا بھی، کہ جو اسی دنیا میں جو قوموں پہ، جن امتوں پہ یا قوموں پہ اللہ کے رسول آئے، تو ان کو اسی دنیا میں ہی ان کا ایک چھوٹی سی قیامت سغرا یا چھوٹی سی قیامت ان کے لیے وہاں، اس قوم کے لیے وہاں ہی آ گئی۔ تو یہ عذاب ان کے لیے بھی، اور اینڈ پہ پوری کائنات کے لیے ہے یہ، اور پورے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے
قیامت تک ہوں گے، ان سب کے لیے ہی وہ عذاب کی، جو کافر ہیں ان میں سے، یا وہ ایک قیامہ ہوگی۔ پہلے ہم پچھلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 4، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، تو وہ سیڑھیوں والا ہے اوپر والی پچھلی آیت میں، تو اس کی طرف جو اللہ ہے اس کی طرف جو فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، یہ فرشتے ہو گئے، اور روح جو انسانوں کی ارواح جو مرتے ہیں وہ وہاں ہی جاتی ہیں ارواح، وہ ایک عالم برزخ ہے، وہاں رکھی جاتی ہیں ارواح کو۔ اچھا، یہ اگلی جو ایک دن کی جس کی مقدار 50,000 سال ہے، تو جو اللہ کے نزدیک جو دن ہیں ان کی مقدار ہمارے کوئی 50,000 سالوں کے برابر ہے، لیکن اگین ہمیں ان چیزوں میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہ ان پہ زیادہ سوچنا چاہیے۔ اگین آیتیں متشابہات ہیں، وہ دن، ان کی دن کی نوعیت کیا ہوگی، ان کی کتنی مقدار ہوگی، اللہ نے بس ہمیں بتا دیا ہے، ایک تشبیہ دے کے، مثال دے کے، بس ہمیں وہاں تک ہی رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ریلیٹڈ، ہمارے دین میں، ایمان میں، یا ہمیں نے جو عمل کرنے ہیں، جو نیک عمل کرنے ہیں یا برے کاموں سے بچنا ہے، ان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ کا کلام پڑھ کے، سمجھ کے اس کو بس پڑھ جائیں گے، لیکن اس پہ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ مطلب اس کی وجہ ہی کوئی بنتی نہیں ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آیت نمبر 5، بس تو اچھی طرح صبر کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6، بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، وہ جو قیامت ہے یا جو ان کے لیے عذاب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، ان پہ تو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا نا، کہ انہی کے ہاتھوں سے وہ جو فتح مکہ ہوا، تو چند ہی لوگ تھے، تو جو بھی ہوا وہ سب کو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن اصل میں قیامت کی بات۔ آیت نمبر 7، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، کہ وہ قریب ہی ہے۔ آیت نمبر 8، جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں نا، اب یہاں پہ کلیئر ہو گیا نا کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو اس دن ہی آسمان ایسا ہوگا نا، ورنہ مطلب جب فتح مکہ ہوئی تب تو نہیں ایسا کچھ ہوا نا، تو یہ قیامت کی بات ہی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ چھوٹی چھوٹی قیامت میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ اچھا، آیت نمبر 9، اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، قیامت کی بات ہی ہے نا، پہلے تو کبھی بھی پہاڑ ایسا نہیں نہ ہوئے، تو وہ قیامت کو ہی ایسے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 10، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی دوستیاں یاریاں نہیں کام آئیں گی۔ یہ جو ولی وغیرہ یا اللہ کے وہ کہتے ہیں، یا اپنے بھی وہ بناتے ہیں کہ یہ ہمارے، ہم ان کو ماننے والے ہیں، تو ایسے ایسے تو کچھ نہیں ہوگا ایسا۔ آیت نمبر 11، ایک مطلب جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں تو ان کے لیے تو شاید ان کے لیے تو ہو جائے، کوئی نہ کوئی سفارش کر ہی ہو ہی جائے، لیکن جنہوں نے انکار کیے ہیں اور اللہ کی، اور انکار یہی نہیں کہ جو غیر مسلم ہیں یا جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات کا انکار کرتے رہے ہیں، ان کا یہ آگے احکامات ہم انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو وہ چاہے مسلمان کریں یا کافر کریں، جو بھی کرے گا وہ کافر ہی ہے، کافر تو نہیں ہے، سوری کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ گناہ گار ہے، تو اس کو اس کی جزا، اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ اچھا، آیت نمبر 11، ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو مینز جو بھی کوئی اپنے خاندان کے لوگ ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اب دیکھیں وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، تو جو گناہ گار ہوں گے وہ یہاں تک کہا جائیں گے کہ وہ اس دن اپنے عذاب کے بدلے اپنے بیٹوں کو بھی فدیہ دینا چاہیں گے۔ مطلب آج اس دنیا میں تو جو اپنی بیٹوں پہ یا اپنی زیادہ تعداد پہ، یہ اس کو اس طرح دیکھیں نا، جن کی فیملی خاندان بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنا بڑا روب شوب ہوتا ہے ان کا، تو وہ اس پہ اتراتے ہیں، لیکن اس دن وہ بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 12، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو
وہ بیوی بھائی سب کو دینے کو تیار ہوں گے، اور اپنے کنبے کے جو اس سے پناہ دیتا تھا. یہ دیکھا نا کہ وہ جو ایک کنبا بن کے وہ ایک دوسرے کی جو تب پناہ کرتے تھے، پناہ ایک دوسرے کی بازو بنتے تھے یا ایک دوسرے کی طاقت بنتے تھے، تو اس دن کچھ کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 14. اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے. کہ جو کچھ بھی وہ پوری دنیا کو بھی دینا چاہے تو وہ کہے گا کہ مجھے نجات دلا دو اس سے. وہ اتنا سخت عذاب ہوگا اللہ کا، پر اس دن تو کچھ کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 15. ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلہ والی ہے. تو وہی بات کہ وہ یہ کام نہیں، اس دن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ موقع کی زندگی، موقع ابھی ہے، اس زندگی میں موقع ہے. یہ جو اللہ پاک نے، میں پہلے بھی بتا چکا کہ ہماری ایک زندگی اس سے پہلے بھی تھی، جو عالمی ارواح، جو ایز اے روح صرف ہماری وہ ایک زندگی تھی، اس کو بھی شعور تھا، جسم نہیں تھا. روح، اور روح پورے شعور کے ساتھ تھی. وہ ہماری ایک زندگی تھی جس کو عالم برزخ یا جب عالم ارواح کی زندگی کہتے ہیں. وہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، یہ میں کوئی اپنا فلسفہ نہیں جھاڑ رہا، یہ قرآن پاک میں اس کے لیے باقاعدہ بیان ہوا ہے کہ وہ تب یاد کرو جب میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، جسے عہد الست بھی کہتے ہیں. وہ ہم ایک عہد کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ایک دو جگہوں پہ اور بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ تم سے پہلے یہ پوچھا گیا تھا کہ تم نے، اور یہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے انسان بننا ہے یا نہیں. تو ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں نے تو، میری یہ چوائس نہیں ہے کہ میں انسان بنا ہوں تو مجھ سے کس چیز کا امتحان ہے اور مجھ سے کس چیز کا حساب لینا ہے. میری تو یہ چوائس ہی نہیں ہے، یہ چوائس ہم نے کی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ چوائس میں نے پتھروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، باقی ساری مخلوقات کو دی، لیکن انسان نے اس میں سے چوز کی، اور انسان بڑا جلد باز ہے، بغیر سوچے سمجھے. اور یہ چوائس کیا تھی؟ یہ خود فیصلہ کرنے کی، خود فیصلہ کرنے کی. ورنہ دیکھیں درختوں کے پاس یا پہاڑوں کے پاس یا جانوروں پرندوں کے پاس یہ چوائس نہیں ہے خود فیصلہ کرنے کی. ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ چوز کیا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے. اور دوسرا کہ ہم اس کے بعد یہ عہد کر کے آئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، جس بھی دین کا ہے، جو ایتھیسٹ ہے، یہ ساروں کی روحوں نے اللہ پاک کے سامنے، اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑے کر کے سب سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ تم بتاؤ نا ذرا تمہارا رب کون ہے. تو سب نے عہد کیا ہوا ہے کہ تم ہی ہو. کالو بلا. تو یہ ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہماری میموری میں نہیں ہے. یہ ہماری وہ جو ایک زندگی عالمی ارواح کی اور شعور کے ساتھ تھی، وہ اب ہماری میموری میں نہیں ہے. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ کا جب پیپر ہوتا ہے، ہم ابھی امتحان میں ہیں نا، یہ زندگی امتحان کی ہے. تو جب ہمارا امتحان ہوتا ہے تو تب وہ نوٹ بکس یا ہماری بکس ہمیں دی جاتی ہیں؟ نہیں نہ دی جاتی. تو وہ بعد میں پھر جب آپ کا رزلٹ آتا ہے، جب قیامت والے دن رزلٹ آئے گا، تو پھر آپ کو ایک ایک چیز دکھائی جائے گی کہ یہ ہوا تھا اور یہ کیا تھا، اور یہ میرے پیغمبر آئے تھے پیغام لے کے، تو تمہیں موقع دیا تھا، تم نے نہیں کیا. تو تب ہم چیک کر سکیں گے. سیم اس کو اپنے ایگزام سے وہ کریں نا، کہ جو امتحان ہم دیتے ہیں تو ہم سے وہ جو بکس وغیرہ ہے وہ لے لی جاتی ہیں. ایسے ہی جو اس پہلی دنیا کی جس میں ہم نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، پہلی زندگی جو تھی اس کی میموری ہماری ختم، اریز کر دی گئی ہے. اور تو ان ارواح کو پھر سلا دیا گیا. یہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، میں کوئی اپنی وہ نہیں بتا رہا. پھر ان کو سلا دیا گیا، اور یہ پھر جسم کے ساتھ زندگی، یہ ایک موقع دیا ہے امتحان کا، کہ اب میں نے ان سے وعدہ لے کے
تو اب میں دیکھتا ہوں نا کہ کون دنیا میں جس نے جو وعدے کر کے آئے ہو اور خود چوائس کر کے انسان بنے ہوں، تو اس دنیا میں جب ان کو موقع دیا جاتا ہے تو دیکھتا ہوں کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے اور کون اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور کون نہیں پہچانتا، کون اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے وہ چاہے تو نہیں بھی مان سکتا، وہ چاہے تو دنیا میں بربادی بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ ڈرنے والا بنتا ہے؟ کیا وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ یہ چوائس دی، اور یہ چوائس بھی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو برابر ہے، یہ جس کو جتنا موقع میسر ہے۔ فار ایگزامپل جو ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو تو یہ شعور جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مل گیا، جب بھی انہوں نے ہوش سنبھالی تو ان کو وہ پیغام مل رہا ہے، تو ان کے لیے امتحانات کچھ اور ہیں۔ جن کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہی نہیں کیا ان کے لیے امتحانات کچھ اور ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جس کو جتنی عقل دی ہے، ایک فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے، وہ اس کو عقل پورا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کا عقل نہیں ہے، تو اس سے حساب بھی نہیں لیا، اس سے حساب بھی اسی حساب سے لیا جائے گا، یا جس کی کم ہے اس کو کم دیا، جس کو جتنا ملا ہے۔ اچھا، پھر جس کو جتنی دولت ملی ہے، جتنا ٹائم ملا ہے، جتنی عقل ملی ہے، جتنا جو جو ملا ہے، اس کو اس پیرائے پہ اس کا حساب ہونا ہے، اور یہ حساب اس پہ بھی نہیں ہونا کہ ہم نے ضروری سب نے کامیابی ہونا ہے، حساب صرف اس چیز کا ہونا ہے کہ تم نے کیا نیت اچھی چیز کی، اچھے کام کی، اللہ سے ڈرنے کی تھی، اور اس کے لیے کوشش بھی کی تھی یا نہیں۔ کوشش کا امتحان ہے۔ ہم رزلٹ تو نتیجے تو نکال ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ کی دیکھیں، نتیجہ میں یہ تو نکال سکتا ہوں نا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتا ہوں۔ میں اگر صحت مند ہوں تو میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتا ہوں نا، تو وہ پڑھوں گا۔ میں روزے رکھ سکتا ہوں، اگر میں صحت مند ہوں تو میں رکھوں، مجھے رکھنے چاہیے، نہیں رکھوں گا تو پوچھا جاؤں گا۔ والدین کی خدمت کرنا، دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، زنا وغیرہ نہ کرنا، کوئی بھی اس طرح کی رشوت لینا، کسی کا حق نہ چھیننا، کسی کے قبضے نہ کرنا، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو یہ سارے تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اسی کا ہی سب پوچھا جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد، اس زندگی کے بعد پھر ایک موت ہے، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو کہ ہمیشہ کی پھر زندگی ہو۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ ایک بیچ میں اس جسم کے ساتھ امتحان دیا گیا ہے، 50 60 20 30 50 جتنی بھی جس کی عمر ہے، میکسیمم 100 125 سال میکسیمم میں بھی، تو اسی میں ہی امتحان ہے۔ تو یہ اس زندگی کے لیے، اور یہ کیوں ہے زندگی کا مقصد؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اس کی ضرورت کیا تھی، اللہ پاک نے ایسے ہی ہو۔ تو بھائی ایک خالق ہے، اس کی مرضی، اس نے ایک ایسی مخلوق بنانا چاہیے کہ جو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تھا، یہ ہے تو خالق ہے، اس کے پاس تو اور بھی بہت ساری مخلوقات تھیں، لیکن وہ کوئی کسی ایک مخلوق ایسی کو چاہتا تھا کہ جو اپنی مرضی سے اس کو پہچانے، اس اپنے خالق کی تلاش کرے، اور جو اس کا تخلیق کار ہے اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، وہ بس یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اس نے یہ سارا نظام چلایا، اور یہی جو وہ اپنی مرضی سے چوز کریں، یہ اس نے چوائس دی کہ کون لینا چاہتا ہے، یہ مرضی، یہ فیصلے کی طاقت کون لینا چاہتا ہے، یہ مرضی والی بات کون لینا چاہتا ہے۔ تو اس میں ہم نے انسانوں نے فٹافٹ چوز کیا، یہ قرآن کی آیت کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلہ والی ہے۔ آیت نمبر 16، جو منہ اور سر کے بال کھال کھینچ لانے والی ہے۔ آیت نمبر 17، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے۔ آیت نمبر 18، اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، لاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا، اور ہر آلموسٹ جب بھی وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمع کر کے سنبھال
رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی دولت ہے جو وہ سمیٹ کے رکھتا ہے اور دینا نہیں چاہتا دوسروں کو، غریبوں کو، حقداروں کو، جس کا اس میں اللہ کہتا ہے یہ ان کا حق ہے. اور میں اس چیز کو بھی واضح کر دوں کہ یہ آپ کے مال میں حق ہے. خالی وہ جو زکوٰۃ ہم نے وہ تھوڑا سا سونا رکھا ہوتا ہے، نہیں جی یہ تو میرے استعمال کا ہے، تھوڑا بہت، اچھا میری کتنی بنتی ہے؟ 15,000 بنتی ہے. 15,000 سال بعد دی رمضان میں، کسی غریب کو پکڑائی، ٹھیک ہے، اور کہا لو جی میں تو بڑی زکوٰۃ دیتا ہوں، جی میں تو بڑا زبردست زکوٰۃ دینے والا ہوں، اللہ کے بالکل احکامات. نہیں نہیں بھائی، وہ آپ کے صرف ایسٹس پہ ہے. یہ جو آپ کی کمائی پہ، کمائی کیا آپ کی کمائی آپ کا مال نہیں ہے؟ زکوٰۃ تو مال پہ ہوتی ہے نا. تو کیا جو آپ کی کمائی ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے؟ وہ بھی تو مال ہی ہے نا. آپ نے صرف وہ سونا جو رکھا ہوا ہے تو اس میں بس دے دیا تو دے دیا بھائی، یا کوئی بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ سال میں یوز نہیں ہوئے تو ان پہ کوئی دے دی تو دے دی. ایسا نہیں ہے. جو آپ کی کمائی ہے وہ کیا آپ کا مال نہیں ہے؟ یہ آپ کو دینا پڑے گا. ہاں اب اس میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اب اس میں یہ ایک بحث علیحدہ سے ہے کہ اگر اصل میں یہ زکوٰۃ ہے کیا. یہ اصل میں زکوٰۃ گورنمنٹ یا تب جو کہ خلافت اگر تھی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے تو وہ لے کے غریبوں کو دیتے تھے. تو یا دوسرے نظام اپنے جو بھی تھے وہ اور بھی مصارفین زکوٰۃ کے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ان پہ وہ خرچ کرتے تھے. تو آج کی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا زیادہ ٹیکس آلریڈی دیتا ہوں گورنمنٹ کو، تو میں اس کے فار ایگزامپل میں 20% ٹیکس دے رہا ہوں، میری زکوٰۃ بنتی ہے 5%، تو میں 20% ٹیکس اس میں سے آلریڈی دے رہا ہوں، 5% میں یہ پھر اضافی دوں، تو یہ تو میرا تو نقصان ہی نقصان ہے. میں تو ٹوٹل 25% یا 10% کہہ لیں، میں تو ٹوٹل 25-30% اپنی کمائی سے دے دوں تو میں کیا کروں گا؟ تو ہاں اس کے لیے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے علماء نے بھی کہا ہے، آپ علماء کو بھی سن سکتے ہیں جو کہ اس کو مانتے ہیں کہ مال پہ بھی جو آپ کی کمائی ہے اس پہ بھی ٹیکس. زیادہ تر تو یہ کہتے ہیں کہ جو کمائی ہے اس پہ کوئی ٹیکس، اس پہ کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ کھیتی باڑی پہ وہ کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی پہ کیونکہ وہ بات ہوئی ہے عشر ہے 10% اور 5%، وہ جو ہے نا وہ کھیتی باڑی پہ ہے تو کھیتی باڑی پہ تو دینی چاہیے، لیکن جو آپ ویسے کچھ جاب شاب کرتے ہیں اس پہ نہیں دینی چاہیے. زیادہ تو یہی کہتے ہیں، لیکن جو کچھ کہتے بھی ہیں وہ بھی پھر ٹیکس کی ایکسیپشن دے دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو چلیں آپ وہ کاٹ لیں، یا چلیں کچھ دے دیا کریں کچھ نہ بھی دیں. لیکن آپ ان لوگوں کی سوچیں نا جو کاروبار کے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی نہیں دیتے، جو ویسے جو ٹیکس بھی نہیں دیتے اور لوگوں کو بھی اس میں سے 5-10% نہیں دیتے اپنی کمائی میں سے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں میں، یا یہ ان کے لیے ہے. میں نہیں کر رہا. قرآن پاک کی آیات آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے. اور یہ اس میں سے یہ نہیں ہے کہ بچا ہوا کھانا دے دینا یا کچھ سال بعد کچھ دیگیں پکانا اور کہنا، یا کوئی عید میلاد النبی منانا تو کہنا جی میں بڑا دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، جی یہ دیکھیں کھانا. بھائی کھانے کی کسی کو کھانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے اپنے مال میں سے دیں. اور دیکھیں سارے انسان، سارے اگر ہم پاکستان میں سب یہ دینا شروع کر دیں تو دیکھیے گا کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. یہ اللہ نے نظام ہی اسی لیے کیا تھا، لیکن کوئی دیتا ہی نہیں. بہرحال یہ لمبی بحث ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 19، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، کہ وہ مال نہیں دیتا، کچے دل والا، تھوڑے دل والا ہے. حالانکہ اسی میں راز چھپا ہے کہ وہ دے گا تو اس کو اللہ بھی اور دے گا. یہ ہم مختلف جگہوں پہ، یہ زکوٰۃ کے ٹاپک میں انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے کروں گا میں. آیت نمبر، یہ سارا جو کیا زکوٰۃ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 20، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے. آیت نمبر 21، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. تو تب کنجوسی کرتا ہے جب راحت ملتی ہے، لیکن جب
کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تب کہتے ہیں فٹافٹ وہ لائیں اللہ کی راہ میں خرچ، کچھ صدقہ وغیرہ دیں. جب دیکھیں تنگی آتی ہے تو پھر کیا ہم لوگ کرتے ہیں بھاگ کے کہ جی یہ کوئی سختی آئی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی صدقہ وغیرہ دیں، کوئی غریبوں کو دیں، یہ فلانا دیں، ایسے کریں، یہ وہ کریں. لیکن جب اچھا وقت ہوتا ہے تو تب کنجوسی، تب وہ کہتے ہیں بس سب اچھا چل رہا ہے، اللہ ہم سے خوش ہے تو اسی لیے اچھا چل رہا ہے نا. آیت نمبر 22، مگر وہ نمازی. اب یہ دیکھتے جائیں کہ یہ اب ساری ایک ایک کر کے لسٹ پیش ہوگی کہ کون کون لوگ ہیں جو اس عذاب سے، جو قیامت والے دن جو سزا ملنی ہے اس سے بچیں گے کون. یہ خالی وہ نہیں ہے جو غیر مسلم ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہی ہو رہی ہے نا کہ وہ نہیں دیتے. اور نمازی کون ہے؟ مسلمان ہی ہوں گے نا. مگر وہ نمازی، آیت نمبر 23، جو اپنی نماز میں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. اب یہ میں نماز کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے کر چکا ہوں، علیحدہ سے پلے لسٹ ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو سنیں. کہ نماز کو اللہ پاک نے قائم کرنے کا کہا ہے. میرا خیال ہے، میرے نالج کے مطابق کہیں بھی قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا، نماز قائم کرنے کا کہا ہے. اور یہاں بھی دائمون کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ وہ ہمیشگی. قائم کرنا بھی کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی کبھی یہ وہ. قائم کرنا بھی یہی ہے کہ اس کو قائم کر کے رکھو، پڑھنی ہے، مسلسل قائم رکھنی ہے. اور ہمیشگی کرنے والے، نمازوں وہ کی جو ہمیشگی کرنے والے ہیں. اچھا، اور آگے دیکھیں دوبارہ وہی بات ڈسکس ہوئی، آیت نمبر 24، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے. اب مالوں کا آپ خود یہ چلیں، میں تو آلریڈی تیرا اس پہ کھپ چکا. آپ نے جو مالوں کا خود مطلب نکالنا ہے، آپ اپنے ذہن سے خود سوچیں نا کہ مالوں کا یہاں کیا مطلب ہے. خالی وہ مال ہیں جو سال بعد ہم نے گن کے دینے ہیں، یا مال آپ کے جو آپ کا مال آپ کی کمائی ہے وہ بھی مال ہی ہے. تو آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ مقررہ حصہ ہونا ہے اس میں، مقررہ حصہ آپ کے مالوں میں. آیت نمبر 25، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کھلے عام مانگ لیتے ہیں بیچارے، اور ایک زیادہ وہ اللہ نے زور دیا ہے ان لوگوں پہ کہ جو بیچارے اپنی عزت کے مارے، اپنی سفید پوشی کے مارے وہ بیچارے سوال بھی نہیں کر سکتے. تو خود ایسوں کو ڈھونڈ کے بندہ دینا ان کا حق ہے. آیت نمبر 26، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یقین کیا؟ اچھا، یہ بھی میں پہلے قیامت کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے کر چکا ہوں. قیامت کے لیے موسٹلی 90% اللہ پاک نے قیامت پہ یقین کرنے کا کہا ہے. قیامت پہ ایمان کا نہیں کہا، شاید ایک دو جگہ پہ ایمان کا بھی کہا ہے، لیکن 90% یہی کہا ہے قیامت پہ یقین رکھتے ہیں. ایون قرآن پاک کے شروع میں ہی سورہ بقرہ کوئی پڑھ لیں تو وہاں بھی یقین، قیامت پہ یقین. اور نماز کے لیے قائم رکھنا، زیادہ تر 80 to 90% نماز کے لیے آیا ہے قائم رکھنا. اچھا جی، آیت نمبر 27، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں رہتے ہیں. اب یہ وہ جو میں بات شروع میں کر چکا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے، کہ بھئی میں یہ کوئی غلط تو نہیں کر رہا، اللہ مجھے پکڑ لے گا اور عذاب دے گا. ہر کام اپنا سوچ سمجھ کے. آیت نمبر 28، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، کہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ خیر ہے دیکھ لیں گے. آیت نمبر 29، اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آیت نمبر 30، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. تو شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، لیکن حلال کیا ہے؟ بیوی. اور تب لونڈیوں کا کنسپٹ تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تو وہ ختم ہوگی بات. تو اب ہمارے لیے صرف بیویاں ہی. تو بیویوں کے علاوہ کہیں بھی اور کچھ کرنا وہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ سوچنا چاہیے. نیکسٹ آیت میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 31، اب جو کوئی اس کے علاوہ ڈھونڈے گا
تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں. مینز اپنی بیویوں کے علاوہ کوئی ڈھونڈے گا تو وہ لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں. اور حد سے گزر جانے والوں کے لیے ہی بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے اس دن کا سخت عذاب ہے. اب یہ مسلمان بھی تو ہو سکتے ہیں نا. یہی جو میں شروع میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں اصل میں ہماری مسجدوں میں، ہمارے جمعے کے خطبوں میں ہمارے مولوی صاحب جو ہیں اور ہمارے علماء صاحب جو ہیں وہ خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اگر خالی ڈراتے رہیں گے تو کون سبحان اللہ بڑی بڑی کون کرے گا اور کون پیسے دے گا. تو وہ تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ جو قرآن پاک میں عذاب، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو کافروں کے لیے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دیکھیں ہم تو بخشے ہوئے ہیں نا، ہم نے تو بخشے جانا ہے، ہم تو الٹیمیٹلی بخشے ہی گئے. بلکہ جو الٹیمیٹلی کیا، ہم تو جاتے ہی بخشے جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے اور ہم اس دنیا میں جو مرضی کرتے رہے ہیں، جو مرضی بربادیاں پھیلاتے رہے ہیں، زیادتیاں ظلم کرتے رہے ہیں، تو ایسے سفارش ہونی ہے اور پوری امت نے کلیئر ہو کے جنت میں چلے جانا ہے. اور یہ پکڑے کون جانے ہیں؟ یہ پکڑے جانے ہیں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت اور یہ ایتھیسٹ، یہ انہوں نے پکڑے جانا ہے اصل میں. تو ایگزیکٹلی یہی اللہ پاک نے یہودیوں کا عقیدہ بیان کر کے فرمایا ہے اسی قرآن پاک میں، شاید سورہ بقرہ میں ہی ہے، کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ ابھی تک بھی یہی کہتے ہیں، وہ اب بھی یہی کہتے ہیں. تب قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، تب بھی کہتے تھے کہ اصل میں ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو جناب اللہ پاک نے ان کا یہ بیان کر کے آگے انہیں چیلنج کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر یہ بخشے ہوئے ہیں تو ان کو کہو پھر موت کی تمنا کر کے تو دیکھیں. سنی ہوگی شاید آپ نے بات. تو اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ اگر ان کو جو جنتیں ہی ملنی ہیں اور یہ بالکل بخشے ہوئے ہیں، پھر تو ان کو فٹافٹ مرنا چاہیے اور جنتوں کے لیے اپنا ویٹ کرنا چاہیے. پھر یہ مرنے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ان کو کہو اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ مرنے سے تو بڑا بچتے ہیں کہ کہیں ہماری جان ہم مر نہ جائیں. تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. پر اس پہ خود غور و فکر کریں، میں تو یہ سامنے آپ کے آیات رکھ رہا ہوں. اچھا، آیت نمبر 32، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و اقرار کا پاس رکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں وہی چیزیں بیان کری، یہ مسلمانوں کے لیے بھی تو ہے نا. یہ وہ ہیں جو بچیں گے، اور جو یہ نہیں کرتے، جو قول و اقرار کا اور امانتوں کا خیال نہیں رکھتے یا اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ پورا نہیں اترتے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ جو شروع میں بتایا گیا ہے، عذاب ہے. جو بتایا گیا آگ ہے جو چہرے کو اور جلد کو جھلسنے والی ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 33، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں. اب یہ اگین میں آگئی کہ جو گواہیوں پہ صحیح بات کرتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے پھر وہی چیز. آیت نمبر 34، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ نماز کا دوبارہ آ گیا. اب یہ دیکھیں نماز کے لیے قائم کرنے کا، دوام اس پہ دائمون ہمیشگی کرنے کا، اور حفاظت کرنے کا. تو یہ آپ تینوں ورڈ یوز کر لیں. میرا خیال ہے، میرے نالج کے مطابق میں نے قرآن پاک میں نماز پڑھنا کہیں بھی نہیں دیکھا. تو یہ تینوں آپ اگر ورڈ دیکھ لیں تو تینوں کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھی تو کبھی نہیں پڑھی. ان تینوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہی پڑھنی ہے، حفاظت کرنی ہے. آیت نمبر 35، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. یہ ہوں گے وہ عزت والے. آیت نمبر، اور جو یہ نہیں ہوں گے تو ان کا پہلے بتا دیا. آیت نمبر 36، بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے. آیت نمبر 37، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ. آیت نمبر 38، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنتوں میں داخل کیا جائے گا؟ اب یہ دیکھ کویسچن ہے یہاں پہ، ایک سارٹ آف کویسچن کہ بھائی تم نہیں ہوگے.
تم یہ توقع کرتے ہو کہ، اور یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے دوڑے دوڑے آتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ بظاہراً تو مسلمان ہی ہے نا، انہی کی بات ہو رہی ہے نا، مینز منافقین کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں لوگ یہ کہہ دیں گے وہ تو منافقین تھے تو اس لیے جی. وہی منافقین اگر اس ابھی بھی آج کے دور میں بھی کوئی انسان ایز اے مسلمان اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں والے کام نہیں کرتا، تو وہ کون ہے؟ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں، لیکن پریکٹیکلی وہ توحید کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کہیں اور سے مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کہیں اور سے توقع رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی اور بچا لے گا اور چھڑا لے گا، اللہ کے علاوہ بھی وہ کہیں سے کہتا سمجھتا ہے کہ اس کے کام چل جائیں گے. مینز وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو کارساز مانتا ہے. خالی سجدے کرنا ہی تو شرک نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں بھی تو شرک ہے. تو اگر وہ یہ کرتا ہے تو چاہے وہ بظاہر مسلمان ہی ہے، پریکٹیکلی وہ کیا ہے؟ اس طرح کے لوگوں کی ہی باتیں ہو رہی ہیں. آیت نمبر 38 پڑھ لی. آیت نمبر 39، ہرگز نہ ہوگا، تو آگے اس کا جواب بھی آ گیا، ہرگز نہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے انہیں اس سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. آیت نمبر 40، بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں. اللہ پاک ہی جو ہے وہی اصل میں قادر ہے ہر چیز پہ. آیت نمبر 41، اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں. اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں. اب یہاں تھوڑا سا وہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کی شفقت، اللہ خود چاہے تو جو مرضی کر سکتا ہے، وہ تو اس کی چاہت، وہ قادر ہے، وہ جو مرضی کرنا چاہے، جو مرضی فیصلہ کر لے، وہ تو اس کا فیصلہ ہے. لیکن اس میں بھی اللہ پاک نے یہ بات دوسری جگہ پہ، جو کہ توحید اور شرک کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے 2 آیات ہیں، 2 جگہوں پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ کو جس کو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، پر شرک میں معاف نہیں کروں گا. یہ اللہ پاک نے صاف صاف کیٹیگریکل 2 جگہوں پہ فرما دیا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا، جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، پر شرک کو معاف نہیں کروں گا. باقی جس کے جو گناہ ہیں، چلو کچھ کیا اس نے، نہ کیا. اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ شرک کی بات نہیں اوپر اللہ پاک نے کی، یہاں پہ نمازوں کا اور جو مال خرچ نہیں کرتے، اور دھوکہ یا کوئی گواہیوں کا مسئلہ ہے، یا اپنی بیویوں کے علاوہ کہیں اور پہ مطلب زنا وغیرہ کا، یا یہ وہ، تو یہ جس کو چاہے اللہ شاید معاف کر ہی دے. اور یقیناً ہم مسلمانوں کو امید بھی رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور وہ یقیناً ہماری سفارش بھی کریں گے، اور اللہ پاک ان کی سنیں گے بھی ضرور. لیکن یہ نہیں ہے کہ کریں گے، وہ سفارش کریں گے تو ہم یہاں جو مرضی کرتے پھریں اور پھر وہ سفارش کر دیں گے تو ٹھیک ہے. نہیں، اللہ نے یہ تو نہیں، ہمیں پورے قرآن پاک کو میں جو آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ تو جگہ جگہ ڈرا رہا ہے کہ نہ کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا. آیت نمبر 42، پس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اب وہی قیامت والا دن جس کا وعدہ. آیت نمبر 43، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ قیامہ کا جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر بڑی ڈیٹیل سے وہ 4 سٹیجز بتائی تھی کہ پہلا واقعہ ہے جس میں سور پھونکی جانی ہے، سب کچھ تباہ ہونا ہے. پھر اس کے بعد یہ قیامہ ہے جب قبروں سے نکل کے دوڑنا ہے. اس کے بعد پھر یوم حساب ہے، یوم الدین، یوم حساب، جس میں پھر حساب کتاب ہونا ہے. اور پھر جزا اور سزا، جو بھی جس کو یوم الدین، جس کو بھی جو سزا اور یا جزا ملنی ہے.
آیت نمبر 4، تو یہ یہاں پہ قیامہ کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، آیت نمبر 44، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو یہ ان کافروں کی ذکر کیا جا رہا ہے. یہ لاسٹ آیت تھی اس سورہ کی کہ ان کی یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ذلت چھا رہی ہوگی اس دن، اور یہ اب ان کے سامنے وہ دن آ جائے گا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، جس سے وہ انکار کرتے تھے. جزاک اللہ خیر.